بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 52 معراج کا سفر۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، راہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے، اور ان کے بھیانک انجام کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ ان کے سر
ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے اور کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چل رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ اگر دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کا بھی یہ انجام ہوگا کہ انہیں وہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لیں، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں مطمئن اور خوش ہوں۔ سیرت کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اسے شیئر بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔